بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف قاصد بھیجنے کا ارادہ فرمایا تاکہ بات چیت ہو سکے۔ کفار پر واضح ہو جائے کہ مسلمان لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔ اس غرض کے لیے 2 یا 3 قاصد بھیجے گئے لیکن بات نہ بن سکی۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ مکہ میں ان مسلمان مردوں اور عورتوں کے پاس جائیں جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں فتح کی خوشخبری سنائیں اور یہ خبر دیں کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ مکہ میں اپنے دین کو سر بلند فرمائیں گے، یہاں تک کہ وہاں کسی کو اپنا ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے عبان بن سعید کی پناہ لی جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ عبان بن سعید نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پناہ منظور کر لی۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے آگے کر لیا، خود ان کے پیچھے چلے تاکہ لوگ جان لیں یہ ان کی پناہ میں ہیں۔ اس طرح عثمان رضی اللہ عنہ قریش مکہ تک پہنچے، انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ جواب میں قریش نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مرضی کے خلاف کبھی مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، ہاں تم چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر لو۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کر لوں؟ قریش نے بات چیت کے سلسلے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 3 دن تک روکے رکھا۔ ایسے میں کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غمزدہ ہو کر ارشاد فرمایا، اب ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک دشمن سے جنگ نہیں کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمانوں سے بیعت لینے کا حکم فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پکار کر بیعت کا اعلان کیا۔ اس اعلان پر سب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں پر بیعت کی، کسی حالت میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، فتح حاصل کریں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ یہ بیعت موت پر بیعت تھی۔ اس بیعت کی خاص بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے خود بیعت کی اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا، اے اللہ، یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے کیونکہ وہ تیرے اور تیرے رسول کے کام سے گئے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی طرف سے میں خود بیعت کرتا ہوں۔ پھر 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باری باری بیعت کی۔ بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع مل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید نہیں کیا گیا، وہ زندہ سلامت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں کی مغفرت کر دی جو غزوہ بدر اور حدیبیہ میں شریک تھے۔ اس بیعت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ میں کیا، اے پیغمبر، جب مومن آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور جو سچائی اور خلوص ان کے دلوں میں تھا اس نے وہ معلوم کر لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ ادھر قریش کو جب موت کی اس بیعت کا پتہ چلا تو وہ خوفزدہ ہو گئے۔ ان کے عقل مند لوگوں نے مشورہ دیا کہ صلح کر لینا مناسب ہوگا اور صلح اس شرط پر کر لی جائے کہ مسلمان اس سال تو واپس لوٹ جائیں، آئندہ سال آ جائیں اور 3 دن تک مکہ میں ٹھہر کر عمرہ کر لیں۔ جب یہ مشورہ طے پا گیا تو انہوں نے بات چیت کے لیے سہیل بن عمرو کو بھیجا، اس کے ساتھ 2 آدمی اور تھے۔ سہیل آپ کے سامنے پہنچ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، بات چیت شروع ہوئی۔ سہیل نے بہت لمبی بات کی، آخر صلح کی بات چیت طے ہو گئی۔ دونوں فریق اس بات پر راضی تھے کہ خون ریزی نہیں ہونی چاہیے بلکہ صلح کر لی جائے۔
صلح کی بعض شرائط بظاہر بہت سخت تھیں۔ اس معاہدے میں یہ شرائط لکھی گئیں: 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ نہیں کی جائے گی۔ جو مسلمان اپنے ولی اور سرپرست کی اجازت کے بغیر مکہ سے بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا، اللہ کے رسول اسے واپس بھیجنے کے پابند ہوں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ یہ شرط ظاہر میں مسلمانوں کے لیے بہت سخت تھی، لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ یہ شرط بھی دراصل مسلمانوں کے حق میں تھی، کیونکہ اس طرح بیت اللہ مسلمانوں سے آباد رہا اور دین کا کام جاری رہا۔ نمبر 3، کوئی شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی رہا ہو اور وہ بھاگ کر قریش کے پاس آ جائے تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ نمبر 4، کوئی شخص یا کوئی خاندان یا کوئی قبیلہ اگر مسلمانوں کا حلیف معاہدہ برادر بننا چاہے تو بن سکتا ہے، اور جو شخص یا خاندان یا قبیلہ قریش کا حلیف بننا چاہے تو وہ ان کا حلیف بن سکتا ہے۔ نمبر 5، مسلمانوں کو اس سال عمرہ کیے بغیر واپس جانا ہوگا، البتہ آئندہ سال 3 دن کے لیے قریش مکہ کو خالی کر دیں گے، لہٰذا مسلمان یہاں غیر مسلح حالت میں آ کر ٹھہر سکتے ہیں اور عمرہ کر سکتے ہیں۔ یہ شرائط بظاہر قریش کے حق میں اور مسلمانوں کے خلاف تھی، اس لیے صحابہ کرام کو ناگوار بھی گزری، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ناگواری محسوس کی۔ وہ سیدھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور بولے: ابو بکر، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر فاروق اعظم بولے: کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بالکل، ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا وہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں، بے شک وہ مشرک ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تب پھر ہم ایسی شرائط کیوں قبول کریں جن سے مسلمان نیچے ہوتے ہیں؟ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت ہی خوب جواب دیا، فرمایا: اے عمر، وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے احکامات اور فیصلوں پر سر جھکاؤ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً بولے: میں گواہی دیتا ہوں، ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس قسم کے سوالات کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کے جواب میں جو الفاظ فرمائے وہ بالکل وہی تھے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ فرما چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، میں کسی حالت میں بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، وہی میرا مددگار ہے۔ اسی وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بول اٹھے: اے عمر، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا تم اس کو سن نہیں رہے ہو؟ ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بولے: میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا: اے عمر، میں تو ان شرائط پر راضی ہوں اور تم انکار کر رہے ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے: میں نے اس وقت جو باتیں کی تھی، اگرچہ وہ اس تمنا میں تھی کہ اس معاملے میں خیر اور بہتری ظاہر ہو، مگر اپنی اس وقت کی گفتگو کے خوف سے میں اس کے بعد ہمیشہ روزے رکھتا رہا، صدقات دیتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا۔ پھر اس صلح کی تحریر لکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوس بن خولہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ یہ معاہدہ لکھیں۔ اس پر سہیل بن عمرو نے کہا: یہ معاہدہ علی لکھیں گے یا پھر عثمان؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معاہدہ لکھنے کا حکم فرمایا: لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل بن عمرو نے پھر اعتراض کیا: میں رحمان اور رحیم کو نہیں مانتا، آپ یوں لکھیں: بسمک اللہم، یعنی شروع کرتا ہوں اے اللہ تیرے نام سے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اسی طرح لکھ دو۔ انہوں نے لکھ دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو محمد رسول اللہ نے ان شرائط پر سہیل بن عمرو سے صلح کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھنے لگے لیکن سہیل بن عمرو نے پھر اعتراض کیا، اگر میں یہ شہادت دے چکا ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکا جاتا نہ آپ سے جنگ ہوتی، اس لیے یوں لکھیے میں محمد بن عبداللہ۔ اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ عبارت لکھ چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اس کو مٹا دو، یعنی لفظ رسول اللہ کو مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں تو کبھی نہیں مٹا سکتا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا مجھے دکھاؤ یہ لفظ کس جگہ لکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اسے مٹایا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لکھنے کا حکم فرمایا، لکھو یہ وہ سمجھوتا ہے جس پر محمد بن عبداللہ نے سہیل بن عمرو کے ساتھ صلح کی۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، چاہے تم مجھے جھٹلاتے رہو اور میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں۔ دوستو یہاں پر ہماری ویڈیو مکمل ہو جاتی ہے۔ ہم نے جو پڑھا اور آپ دوستوں نے جو سنا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور آپ دوستوں سے یہی کہوں گا کہ آپ اس کو لازمی شیئر کیا کریں ہماری ویڈیو کو، تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب مل سکے اور جتنے دوست دیکھیں گے ان کو بھی ثواب مل سکے۔ اور جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں، اگر وہ یوٹیوب پر ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں۔ اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو اس فیس بک پیج کو فالو کریں اور وہاں سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کو اس کا مکمل پورا ثواب مل سکے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تو آپ انتظار کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔